آج کی یہ تقریب برائے احصال ثواب منعقد کی گئی ہے۔ آج سے تقریباً 40 دن پہلے ہمارے اور آپ کے درمیان سے مولوی محمود الدین صاحب اس دنیا فانی سے کوچ کر کے عالم برزخ میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ کہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت عطا فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ممبر نور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اہل سنت کے قداور اور معزز علماء کرام تشریف رکھتے ہیں۔ میں سب کا نام اگر لینے لگ جاؤں تو شاید کہ جتنا وقت مجھے تقریباً آدھے گھنٹہ کا ملا ہے، 5 منٹ القاب و آداب کے ساتھ نام لینے میں لگ جائیں گے۔ جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہے، سب مجھ سے اچھے ہیں، سب علموں میں مجھ سے بہتر ہیں۔ آئیے حضور برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیں آپ حضرات۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ یہی بول سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بول سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھانٹ ڈالے لیکن تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ فرماتے ہیں کہ ارے وہ خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے وہ خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ابھی پاس تھا میرے وہ ابھی کیا ہوا خدایا۔ خود ہی جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، تیرے روضے کے مقابل ہمیں وہ نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یقیناً آج کی یہ مجلس جس طریقے سے آپ ٹھنڈی کے موسم میں بھی دل جمعی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ مولا تعالیٰ آپ کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔ مبارکباد کے لائق ہیں تینوں صاحبزادگان جو بڑے صاحبزادے حضرت قبلہ عبدالعزیز صاحب، مجھلے حضرت قبلہ مولانا عبدالمنان صاحب، اور سب سے چھوٹے حافظ شعیب کا۔ ماشاءاللہ انہوں نے اپنے والد محترم کے نام سے اور ان کی روح کی تسکین کے لیے ہم تمام لوگوں کو جمع کیا گیا۔ ورنہ نقیب صاحب میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ مرنے کے بعد لوگ پراپرٹی کا حصہ بنا لیتے ہیں، مرنے کے بعد لوگ جائیداد پر تو قبضہ کر لیتے ہیں، مرنے کے بعد لوگ ان کے بینک بیلنس پر تو نظر رکھتے ہیں، لیکن بہت کم ایسی اولادیں ہوتی ہیں جو اپنے باپ کے نام سے مسجد میں ایک لوٹا بھی دیتے ہیں۔ ورنہ میں نے بے شمار لوگوں کو دیکھا ہے، صاحب کا فون آیا، وہ کہتے ہیں کہ اور دیکھیں اولادیں کیسی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اور میں یہ سوچنے پر مجبور بھی ہو جاتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کو ذہنوں کو کس طریقے سے مبذول کیا ہے۔ اللہ اکبر، ایک بندے کا فون آیا، اس نے کہا کہ مفتی صاحب میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا ہے اور میں کچھ صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا صدقہ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد محترم کے نام سے وہ چیزیں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، یعنی کہ جو چارپائی پر میں نے آخری غسل دیا تھا وہ چارپائی صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے جس بالٹی سے اپنے ابا حضور کو نہلایا تھا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تاکہ کچھ وسیلہ کپڑے ہیں وہ بھی دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور کیا دینا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے کہ کچھ وہی ٹوٹے پھوٹے سامان کے تو میں غریبوں میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ کی سخاوت پہ قربان جاؤں، آپ کے والد محترم کیا وہی ٹوٹی ہوئی چارپائی چھوڑ کے گئے ہیں کیا؟ آپ کے والد محترم کیا وہی بوسیدہ کپڑا چھوڑ کر کے گئے ہیں کیا؟ آپ کے والد محترم کیا وہی بالٹی اور لوٹے چھوڑ کر کے گئے ہیں کیا؟ کہنے لگے کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ اس جائیداد کی بات کیوں نہیں کرتے ہو جو آپ کے والد محترم چھوڑ کر کے گئے ہیں؟ اس پراپرٹی کی بات کیوں نہیں کرتے ہو جو آپ کے والد محترم چھوڑ کر کے گئے ہیں؟ ارے اس بینک بیلنس کی بات کیوں نہیں کرتے ہو جو آپ کے والد محترم چھوڑ کر کے گئے ہیں؟ کہنے لگے کہ حضرات وہ ساری چیزیں تو نشانی کے طور پر رکھ
کرنا چاہتے ہیں اور یہ چیزوں غریبوں میں صدقہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ ذرا سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولادیں کس طریقے سے ذہن رکھتے ہیں، کس طریقے سے آپ کے بارے میں سوچتی ہیں، کس طریقے سے آپ کے سارے ثواب کے بارے میں سوچتے ہیں، حالانکہ وہ بھول جاتے ہیں اور حضرت پتہ ہے دیتے بھی ہیں، ایسے لوگوں کو دیتے ہیں اللہ اکبر، پتہ نہیں آپ کا یہ رواج ہے یا نہیں ہے، ہمارے رواج ہے یہ سب سے پہلے کیا ہے نا تو مولانا صاحب کو دعوت دیں گے، بعد میں بلائیں گے، طلبہ کو بعد میں بلائیں گے، امام صاحب کو بعد میں دعوت دیں گے، پہلے ہم بلاتے ہیں ایسے رواج ہے کیا نہیں ہے؟ ہاں اور کتنی بھی چیزیں ہیں حقوق کے نام سے وہ ساری چیزیں دیتے ہیں، یعنی کہ ان کے نام سے ہر لوٹا یا وہ ساری چیزیں دے دیتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھوں آپ سب کچھ دیتے ہیں، آپ نے حضرت آئے گا ثواب پر دے گا، لیکن آپ بھول گئے ہیں کہ جب وہ بندہ آپ کے گھر سے اٹھاتا ہے وہ ساری چیزوں کو لیتا ہے، اس میں بناتا نہیں ہے، وہ سیدھا مارکیٹ میں بیچ کر کے ان پیسوں کے ساتھ عیاشی کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اگر آپ کو دینے کا شوق ہونا تو آپ چلے جائیں محلے کی مسجد میں، آپ چلے جائیں محلے کے مدرسے میں، وہاں جا کر کے امام صاحب سے پوچھے کہ حضرت آپ کو کس کتاب کی ضرورت ہے، اگر آپ نے ایک کتاب بھی اپنے والد محترم کے نام سے دے دیا نا، اللہ اکبر، امام صاحب اس کتاب کو پڑھ کر کے جمعے کی تقریر میں ایک مسئلہ بیان کر دیے، جتنے لوگ اس مسئلے کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے ثواب آپ کو بھی ملے گا، آپ کے والد محترم کو بھی ملے گا۔ یہ ہے صدقہ جاریہ، لیکن ہم یہ پتہ ہے ہم یہ کام نہیں کریں گے، یہ ساری چیزیں ہم مطلب یہ کہ ہمارے دادا ہمارے آج کے دور میں پتہ ہے اسماعیل صاحب آپ بولتے ہیں نا وہ کہاں سے آتے ہیں؟ آج ان کی فلائٹیں دیکھیں، آج ان کی جائیدادیں دیکھیں، آج اگر وہ جس طریقے سے بینک بیلنس اس کے پاس ہے، جبکہ شریعت میں مسکین اسے کہا جاتا ہے جس کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا اور پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، ایسا بندہ مسکین ہے، مسکین۔ میں کہتا ہوں نا کہ اگر اولادیں ہو نا تو ایسے اولادیں ہو جو اپنے باپ کے نام سے کوئی اور کام نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنے والد محترم کے نام سے احسان ثواب کی محفل بلند کرتے ہیں، اتنے جنت علماء کو بلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر آپ نے آج کی مجلس میں ایک مسئلہ سیکھ لیا اور اس مسئلے پر آپ جب تک عمل کرتے رہیں گے ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مولوی محی الدین صاحب کو بھی ملے گا۔ یہ ہے صدقہ جاریہ، لیکن ہم آج نہیں بنائیں گے کب تک اپنے بیٹے کو ہم یہ سمجھے آج ہمارا بیٹا ہمارا ایک بھی نہیں پیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے بیٹوں کو، آپ اپنی اولادوں کو اگر صحیح تربیت دیں گے نا تو میں یہی پیار کروں کہ آپ کا بیٹا یقیناً آپ کے نام سے احسان ثواب بھی کرے گا اور ہر جمعے کے آپ کی قبر پر جا کر کے فاتحہ خوانی بھی کرے گا۔ اگر بتی اور موم بتی سے ثواب نہیں پہنچے گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے والد محترم ہمیں ان کی قبر میں راحت ہو، آرام ملے، تو آپ اس کی قبر پہ جائیں اور جانے کے بعد کم سے کم ایک آیت کریمہ پڑھ کر کے ان کے نام سے احسان ثواب کریں گے۔ اللہ اکبر، آپ کے والد محترم کے نام سے جیسے ہی احسان کریں گے نا، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبو سے میسر ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ جمعے کے لیے جانا چاہتے ہیں، ہم قبرستان جاتے ہیں، ہم ایسے بیٹے جاتے ہیں، ہماری اولاد کہ ہم اپنے بیٹے کو طریقہ مگر بتا کے جائیں تو ہمارے کے بعد وہ جا کر کے ہمارے ہم اپنے بیٹے کو ڈاکٹر ضرور بناتے ہیں، اپنے بیٹے کو انجینئر ضرور بناتے ہیں، اپنے بیٹے کو پروفیسر ضرور بناتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا بیٹا فاتحہ کرنے کا طریقہ کیسے سیکھے گا، ہمارا بیٹا نماز پڑھنے کا طریقہ کیسے سیکھے گا، ہمارا بیٹا مرغی حلال کرنے کا طریقہ کیسے سیکھے
سیکھے گا. آج تک اس کی تربیت اور اس کی بنیادی اصولوں کی جو پابندی ہے آج تک ہم نے اپنے بیٹے کو نہیں دی. ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کی قبر پر جا کر کے پڑھے گا. آج آپ کا بیٹا ریل دیکھتا ہے, آپ کا بیٹا واٹس ایپ چلاتا ہے, آپ کا بیٹا فیس بک چلاتا ہے, آپ کا بیٹا تمام گناہوں کے تخلیصوں پر قدم رکھتا ہے. تو یاد رکھیے گا جس طریقے سے نیک اولادیں دنیا میں فائدہ دیتی ہے, نیک اولادیں قبر میں آپ کو فائدہ دیتی ہے, اسی طریقے سے آپ کی اگر بری اولادیں بھی رہیں گی نا, اگر آپ کا بیٹا شرابی ہوگا, آپ کا بیٹا اگر کبابی ہوگا, آپ کا بیٹا اگر بے نمازی ہوگا نا, تو قسم خدا کی آپ کو بھی عذاب اس کی قبر میں دیا جائے گا. اس لیے نیک بنانے کی کوشش کریں. رزق کا مالک تو رب قدیر ہے, لیکن تربیت کیسے دینی ہے آپ کی ذمہ داری ہے. میں تو بار بات کرتا ہوں, انجینئر بنا دیتے ہیں, اور کیوں نہیں ہو سکتا کہ جی آپ کی محنت سے آپ کا بیٹا انجینئر بن سکتا ہے, آپ کی محنت سے آپ کا بیٹا پروفیسر بن سکتا ہے, آپ کی محنت سے آپ کا بیٹا دنیا کے تمام ڈگریاں حاصل کر لیتا ہے. لیکن وہیں پہ اگر محنت کریں گے نا تو آپ کی محنت سے آپ کا بیٹا حافظ قرآن بھی بن سکتا ہے, آپ کی محنت سے آپ کا بیٹا عالم دین بھی بن سکتا ہے. اور اتنا تو نہیں, کم سے کم آپ کی محنت سے آپ کا بیٹا آپ کی قبر پر جا کر کے فاتحہ کرنے والا بھی بن سکتا ہے. لیکن فاتحہ ہر گھر میں امام صاحب کو جانا پڑتا ہے, امام صاحب ہمارے نافرمان کرنے کے صرف پانی حاضر ہے, لیکن بندہ وہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی امام صاحب آتے, کوئی عالم صاحب آتے جو ہمارے یہاں فاتحہ پڑھتے, لیکن نہیں. بحیثیت مسلمان ہمیں فاتحہ کرنے کا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے, بحیثیت مسلمان ہمیں مرغی حلال کرنے کا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے. لیکن یہ سکھائیں گے کہاں جی, ہمارے پاس کوئی آپشن ہو تب. آج میں قوم کے بیٹے وہ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ کون ہے, وہ نہیں جانتے ہیں کہ رسول اللہ پر کیسے بھی ایمان لانا ہے, وہ نہیں جانتے ہیں کہ ضروریات دین ہے کیا, وہ نہیں جانتے ہیں کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں, وہ نہیں جانتے ہیں کہ اگر ناپاک ہو جائے تو پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے. آج جتنے بھی کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے والے, آج جتنے بھی اگر وہ بندہ نہیں جانتا وہ کہ میں اگر ناپاک ہو جائے تو پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ نے کبھی سوچا کہ اس کا ذمہ دار یقیناً گارجین ہے کہ اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں, اپنے بیٹے کو مدرسے کی طرف داخلہ نہیں کرواتے ہیں. اور یاد رکھیے گا اگر آپ صحیح طور پر اپنے بیٹوں کی تربیت نہیں دیتے ہیں نا تو آج یہ جو پریشانیاں آ رہی ہے نا کہ آپ کا بیٹا آپ کی بات نہیں سنتا ہے, آپ کا بیٹا آپ کی باتوں کو دھیان نہیں دیتا ہے, یقین مانیے کہ جس دن اگر آپ نے اپنے بیٹے کو عالم دین بنا دیا نا, اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا نا, تو آپ کا بیٹا یقیناً آپ کا خیال کرے گا. یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. جب یہ بندہ قرآن پڑھے گا جب نہ اسے معلوم ہوگا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. حدیث پاک کا جملہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ سے, فرماتے ہیں کہ صحابہ تمہارے لیے تمہارے والدین تمہارے ماں باپ جنت بھی ہے اور تمہارے لیے جہنم بھی ہے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک ہمارے ماں باپ تھے, ہمارے لیے جنت بھی ہے, ہمارے لیے جہنم بھی ہے, وہ کیسے گئے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہا کہ جس نے اپنے والدین کی خدمت کی اس کے لیے جنت ہے, اور جس نے اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کیا اس کے لیے جہنم. آج اپنے ماں باپ کیسا بہیو کرتے ہم گے, آج ہم اسے گھر کا کتنا محسوس کرتے گے اور یہ کہتے گے کہ یہ تو ان کا پکڑ کرنے کا کام ہے. نہیں, یہ آپ کے لیے جنت بھی ہے, آپ کے لیے جہنم بھی ہے. فتاوی رسولیہ کا قول ہے کہ جن کے خدا راضی, جن کے ماں باپ راضی ہوتے ہیں نا اس کا خدا راضی ہوا, اور جس کے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں اس کا خدا ناراض. آج ہم تو دوسروں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے گے, آج پڑوسیوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے گے, آج دوستوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے گے, آج گاؤں والوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک ہمارے ماں باپ تھے, اس کو راضی کیسے کیا جائے. فرمائش کر دینا بیٹے, فرمائش کر دینا, وہ پورا مارکیٹ چھان ڈالتے ہیں کہ آج میرے بیٹے نے آج میرے بیٹے نے سر کی فرمائش کی ہے, اس کی فرمائش کی تکمیل کرنے کے لیے ہم پورا مارکیٹ چھان ڈالتے ہیں. لیکن آپ یہ بھول بیٹھے ہیں
کہ آپ بھی کبھی بچپنے کے عالم میں تھے جو آپ کی فرمائش کو پوری کرنے کے لیے آپ کے والدین پتہ نہیں کن کن دروں کو اب کن کن دروں کو ٹھوکریں کھا کر کے آپ کی پرورش کی گئی اور آپ کو اس قابل بنایا ہے کہ آپ چند پیسے کما سکتے ہیں. یہ ماں باپ کے دین ہے اور یہ ماں باپ ہمارے والدین ایک ایک کمبل پر گزار دیتے گئے, ایک ایک سویٹر پر پوری کی پوری ٹھنڈی گزار دیتے گئے. یہی پہ جملہ نوٹ کریں گے آپ, اللہ اکبر, 100 پیروں کی دعا بعد میں قبول ہوتی ہے, 100 پیروں کی دعا بعد میں قبول ہوگی, 100 اللہ کے ولیوں کی دعا بعد میں قبول ہوگی. اللہ اکبر, 100 اللہ کے ولی ایک طرف بیٹھ کر کے آپ کے لیے دعا کرے اور ایک ماں باپ آپ کے لیے بیٹھ کر کے الگ دعا کرے. 100 پیروں کی دعا بعد میں قبول ہوتی ہے, پہلے اپنے ماں باپ کی دعا کرو, اپنے والدین کی دعا. اگر آپ پہلے آپ کے ماں باپ کی دعا قبول ہوگی آپ کے وقت. ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں پڑھائیں گے, اہمیت آپ کو جان سکے. اور یاد رکھیے گا آج یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ اگر بسکٹ کا پیکٹ بھی دے دیا کسی غریب کو تو سب سے پہلے اس غریب کی عزت کے جنازے نکالے جاتے ہیں. اللہ اکبر, پہلے کے لوگ کیسے تھے جو مدد کرتے تھے نا تو کسی کو بتاتے نہیں. میں نے آج خدا کی مدد کر کے میں بات کرنے لگا ہوں سیدنا صدیق اکبر, اتنے بڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور تقریباً 2.5 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے گئے, 2.5 سال تک مسلمانوں کے حکمران رہے گئے, 2.5 سال تک مسلمانوں کے بادشاہ رہے گئے. اور کیا اندازے خلافت کے, میں آج کے کوئی وارڈ سدسیہ اور مکھیا سرپنچ کی بات نہیں کرنے لگا, میں اس صدیق کی بات کرنے لگا ہوں جو تقریباً آدھی دنیا پر حضرت صدیق اکبر حضرت عمر نے حکومت کی. اللہ اکبر, مدینے میں کھل جاتی ہے, سنیں, اور وہ بڑھیا آنکھوں سے ناپی نہ تھی جس کا کوئی یارو مددگار نہیں تھا. سیدنا صدیق اکبر اس بڑھیا کے گھر جاتے, بادشاہ ہو کر کے اس بڑھیا کے گھر جاتے اور جانے کے بعد اس بڑھیا کے گھر کھانا بھی بناتے, اپنے ہاتھ سے جھاڑو پوچھا بھی کیا کرتے تھے اور تمام ضروریات کے کام کیا کرتے تھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, شاعر اہل سنت, اولاد رسول, شاعر ہندوستان محترم جناب سید محمد رضا صاحب قبلہ. ماشاءاللہ, شاعر ہندوستان حضرت سید محمد رضا صاحب مدینے میں کوئی بڑھیا تھی, مدینے میں کوئی بڑھیا تھی جو آنکھوں سے نافی نہ تھی. بادشاہ میں کوئی لیڈر کی بات نہیں کرنے لگا ہوں, کوئی ونشرس اور کوئی منتری کی بات نہیں کرنے لگا ہوں, اس صدیق کی بات کرنے لگا ہوں جو تقریباً 2.5 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے ہیں. اللہ اکبر, اس بڑھیا کے گھر جاتے تمام کام کاج کیا کرتے تھے. وہ بڑھیا ہر دن پوچھتی کہ بیٹے تیرا نام کیا ہے. اللہ اکبر, حضرت سیدنا صدیق اکبر فرماتے, کہتے اماں جی نام میں کیا رکھا ہے, آپ کا کام تو ہو رہا ہے نا. اللہ اکبر, 2.5 سال تک خدمت کرتے رہے لیکن بتایا نہیں. حضرت عمر کو بھی پتا چلا کہ مدینے میں کوئی بڑھیا ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے, اس کا کوئی نہیں ہے. حضرت عمر جیسے ہی اس بڑھیا کے گھر جاتے گئے, جانے کے بعد جیسے ہی دروازے پر دستک دیتے ہیں نا, دستک دینے کے بعد فرماتے گئے, کہتے ہیں کہ اماں جی میں عمر بن خطاب ہوں اور میں نے سنا ہے کہ آپ کا کوئی نہیں ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت کروں. اللہ اکبر, وہ بڑھیا کہتی ہے نہیں عمر, رات کو ایک بندہ آتا ہے میرے لیے کھانا بناتا ہے چلا جاتا ہے, رات کو ایک بندہ آتا ہے میرے گھر میں جھاڑو لگاتا ہے چلا جاتا ہے, وہی بندہ میرے لیے ٹھیک ہے. اللہ اکبر, حضرت عمر فرماتے ہیں, کہتے ہیں اماں جی مجھے بھی موقع دے, میں بھی آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, میں بھی ثواب کمانا چاہتا ہوں. وہ بڑھیا کہتی ہے نہیں نہیں عمر, وہی بندہ میرے لیے ٹھیک ہے. جیسے ہی تیسری مرتبہ وہ بڑھیا نے منع کیا نا, حضرت عمر چلا نہیں تھے, غصے میں فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں کیوں یہ خدمت کر سکتا ہوں, مجھے بھی موقع دے. پتہ ہے بڑھیا کا جواب کیا تھا؟ وہ بڑھیا کہتی ہے عمر تجھ میں اور اس میں بڑا فرق ہے, تجھ میں اور اس میں بڑا فرق ہے. حضرت عمر کہاں پہ
फरमाते कहते हैं कि उमर 22 साल तक वो बंदा आता है, मेरे घर में खाना बनाता है, मेरे लिए तमाम तरह के जरूरियात काम करता है, लेकिन मैं हर दिन उस बंदे से पूछती हूँ बेटे नाम क्या है, लेकिन नाम ना बताया। उमर तुम पहली मर्तबा मेरे घर आए हो, अपना भी नाम बता रहे हो, अपने अब्बा का भी नाम बता रहे हो, तुम करे मैं उमर तुम खत्ताब करने वालों, लोगों की इज्जतों के जना से निकालने वालों, गरीबों की मदद करके 10 लोगों को बताने वालों, जरा देखना हज़रत उमर रो पड़े। फरमाते हैं कोई बंदा है तो उसको लिया के घर जाकर के खाना पानी बनाता है, जो किसी को बताता नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ अल्लाह अकबर मस्जिद नबवी के झाड़ी के किनारे छुप करके बैठ करके देखने लगे कि कौन बंदा है जो उस बुढ़िया के घर जाता है। रात ढाई से गुजरता है, सन्नाटे का मौसम है, पूरे मदीने के लोग सो रहे हैं और मस्जिद नबवी से एक बंदा निकलता है, मस्जिद नबवी से एक बंदा निकलता है, नकाब है, पैर में चप्पल लगी है, जैसे ही वो बुढ़िया के घर की तरफ बढ़ता है, जैसे ही पठाना उमर झाड़ी से निकलते हैं उस बंदे को पकड़ लेते हैं, फरमाते हैं कि तू है कौन, तेरा नाम क्या है, उस बुढ़िया के घर जाता क्यों है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर छुड़ाने की कोशिश करते हैं, ना छुड़ा पाए। अचानक हजरत उमर ने जब चिखने से नकाब को खींचा है, क्या देखते हैं कि वक्त के बादशाह, वक्त के अमीरुल मोमिनीन, वक्त के खलीफा सैयदना सिद्दीक अकबर मौजूद है, जो लोगों को हजरत उमर पता है वो पढ़ते हैं कि अमीरुल मोमिनीन आप हैं, उस बुढ़िया के घर जाकर के खिदमत करते हैं। दाऊ पर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर भी रोने लगे, फरमाते कहते हैं उमर आज तक इस लड़की को कोई नहीं जानता था, सिर्फ मैं जानता था, मेरा रब जानता था कि मैं उस बुढ़िया के घर की खिदमत करता हूँ, लेकिन आज मेरे रब ने इस लड़की के पर्दे को फाश कर दिया है। अल्लाह अकबर। सैयदना सिद्दीक अकबर के जवाब सुन करके हजरत उमर फरमाते कहते हैं कि सिद्दीक जरा इतना तो बता दे कि तू मुसलमानों का खलीफा है, मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन है, इतना तो बता दे कि तूने अपने पैरों में चप्पल क्यों नहीं पहनी। अल्लाह अकबर। पता है उमर सुनो, मैंने अपने पैरों में चप्पल सिर्फ इसलिए नहीं पहना है ना, मदीने के तमाम लोग सो रहे हैं, और अगर मैं मदीने के गलियों में चप्पल पहन करके चलूं और मेरी चप्पल की आहट से किसी मखलूक खुदा की नींद खराब हो गई, और अगर ऐसा बंदा रब की बारगाह में शिकायत कर दे, ऐ उमर बता मैं रब की बारगाह में क्या जवाब दूंगा। मखलूक खुदा की नींद खराब हो गई, रब की बारगाह में क्या जवाब दूंगा। नोट कर ले, आज विवाह के मौके पर, मुसलमान के मौके पर रात रात भर डीजे बजा करके लोगों के नींदों को हराम करते हैं। अल्लाह अकबर। आपने क्यों नहीं सोचा है कि जिस मोहल्ले में आप डीजे बजा रहे हैं कोई ऐसा बंदा भी है जो दिन भर मजदूरी करके आया है, कोई ऐसा बंदा भी है जो बीमार है, कोई ऐसा बच्चा भी है जो एग्जाम की तैयारियों में मसरूफ है, लेकिन आपके डीजे और बाजे की वजह से ऐसा बंदा सो नहीं पाता है। अगर वो लोग रब की बारगाह में शिकायत करते हैं तो बताएं आप रब की बारगाह में क्या जवाब दें। वो सैयदना सिद्दीक अकबर के जिसको मेरे रसूल ने कहा था कि तुम जन्नती हो, आप नहीं कहते जन्नती हो, मैं कोई गारंटी नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, मुझे कोई गारंटी नहीं है आप जन्नत में जाएंगे या नहीं जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जन्नत के कन्फर्म टिकट मेरे रसूल ने दिया था। वो बंदे रात रात भर इतना रोते हैं कि अगर रब की बारगाह से सवाल होगा कि तेरी चप्पल की आहट से मखलूक खुदा की नींद खराब हुई थी, तो उमर बताओ मैं रब की बारगाह में क्या चाहूंगा। आप अगर शादी करना चाहते हैं, अगर दिगर काम करना चाहते हैं तो सादगी के साथ नहीं हो सकते, लेकिन जब तक कि हम डीजे बाजे नहीं बजाएंगे, जब तक के लोगों के नींदों को हराम नहीं करेंगे ना, तब तक लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये शादी कहाँ होती है, लेकिन नहीं, हम जब शैतानी वसवसे का शिकार होते हैं ना, तब ये फजूल काम करते हैं। आज आपके महंगे शादियों की वजह से बेटियां गैरों के साथ भाग करके निकाह कर रही है, बेटियां गैरों के साथ भाग करके शादी कर रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट पढ़िए, तकरीबन
پچھلے 4 سالوں میں 8.5 لاکھ سے زائد مسلم بچیوں نے غیروں کے ساتھ بھاگ کر کے شادی کیا یا تو بچیاں کالج جاتی تھی یا تو ان بچیوں کے والدین کے پاس دینے کے لیے جہیز نہیں تھے، ان بچیوں کے ماں باپ کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، جو بچیاں گھر کی تجہیز کو پھلانگ کر کے کسی غیر کے ساتھ بھاگ کر کے وہ شادی کر لیتی ہے۔ بچیاں رب کی بارگاہ میں اگر سوال کر دیں تو آپ بتائیں رب کی بارگاہ دیں گے، آپ کے پاس کوئی ہو نہیں گے۔ آپ اپنے بچوں اور بچیوں کے ایمان کے تحفظ کے ساتھ شادی میں پیسے کم خرچ کیجئے، اگر رسومات میں پیسے کم خرچ کیجئے، قوالیوں میں پیسے کم خرچ کیجئے، جلسوں میں پیسے کم خرچ کیجئے، اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے کوئی ایسا ادارہ قائم کیجئے جو آپ کے بچے اور بچیاں ایمان کے تحفظ کے ساتھ تعلیم مکمل کر سکے، کوئی ایسا یونیورسٹی اور کالج قائم کیجئے۔ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی کالج نہیں ہے، کوئی مدرسے نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم زندہ باد ہیں، ہم قوم۔ یاد رکھیے گا علامہ اقبال میں شعر گئے کہ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہند مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستان۔ ابھی بھی وقت ہے آنکھیں کھولنے کے، یاد رکھیے گا میرے جملہ کو، آنے والے 10 سالوں میں کوئی ڈاکٹر آپ کا علاج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا، آنے والے 10 سالوں میں کوئی وکیل آپ کا کیس لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، آنے والے 10 سال اتنا بھیانک دور آ رہا ہے نا کہ کوئی بندہ آپ کے کام اور حق کی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا اگر آپ نے اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا تو یاد رکھیے گا آپ کے نام و نشان کو مٹا دیا جائے گا۔ اور ٹارگیٹ ہمارے مسانوں کو نشانے گئے آنے کے دھیرے کر کے وہ ساری چیزوں کو ہدف کر دیں گے اور آپ ہاتھ دے کر کے ملتے رہیے گا اور کہیے گا کہ یہ سارے معلومات جو ہے یہ مولانا کا ہے۔ بہت سارے کمنٹ کر رہے کہ جتنی بھی چیزیں ہیں مولانا جتنی بھی پریشانی آ رہی ہے تو سب مولانا کی دیکھیے نا، لوگ شادی میں بھی نہیں بجانے دیتے۔ میں نے کہا کہ اچھا کہ اگر مولانا کی وجہ سے اور اگر مولانا سے آپ کو اتنا ہی نفرت ہے تو مرتے وقت یہ وصیت کر دیجیے گا کہ میرے جنازے کی نماز کوئی مولانا نہ پڑھے۔ اگر مولانا سے آپ کو نفرت ہے تو مرتے وقت یہ وصیت کر دیجیے گا کہ میرے جنازے کی نماز کوئی مولانا نہ پڑھے۔ ہر کام مولانا کرے لیکن قصوروار مولانا نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے یاد رکھیے گا عالم دین کی عزت کیجیے، یہ عالم دین ہے تو آپ کے لیے یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ عالم دین ہے تو آپ کے سروں پہ ٹوپیاں ہیں، یہ عالم دین ہے تو آپ کے جسموں پر اسلامی لباس ہے، اگر یہ عالم دین ہے تو آج مسجد و میناروں پر اللہ و رسول کے نام بلند ہو رہے ہیں، اگر عالم دین ہے تو یقیناً آپ کی نمازیں پڑھانے کے لیے یہ عالم دین میسر ہے، ورنہ اتنا بھیانک وقت آ رہا ہے نا کہ آپ کے جنازے پڑے رہیں گے لیکن کوئی بندہ جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، آپ کے لیے کوئی بندہ نکاح پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، آپ امام تلاشتے رہیں گے کہ کوئی ہے جو آ کر کے میرے لیے 5 وقت کی نماز پڑھائے، لیکن وہ بندہ ملے گا نہیں، کیونکہ اپنے بیٹوں کو کانوینٹ بھیجتے ہیں، اپنے بیٹوں کو اسکول بھیجتے ہیں اور اپنے بیٹوں کو تمام طرح کے ڈگریوں سے ہم آراستہ کراتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے بیٹے عالم دین کیسے بنے، یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے بیٹے حافظ قرآن کیسے بنے، یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے بیٹے نائب رسول کیسے بنے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ یا عالم دین رہے، آپ کا بیٹا رہے، تو صدقہ جاریہ کا ایک بہت بڑا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو عالم دین بنا دیجئے۔ جب تک کہ آپ کا بیٹا علم دین سکھاتا رہے گا اور سیکھتا رہے گا، وہ زمین کے اوپر کام کرتا رہے گا، زمین کے نیچے آپ کو آرام ملتا رہے گا۔ وما علیہ الا البلاغ، استغفر اللہ رب العالمین۔